أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين سيما الإمام المنتظر الثاني عشر روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد اجتماعی درود پر محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد جب بھی کبھی کوئی مائک لے کر بیٹھتا ہے نا اور وہ نعرہ یا درود پڑھتا ہے تو اس کی آواز زیادہ آتی ہے، مجمع کی آواز کم ہو جاتی ہے۔ مل کر درود پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ کریم جناب سیدہ کے صدقے میں آپ سب کا اس مجلس اعظم میں آنا قبول فرمائے۔ بانیان مجلس سیدہ بطول فاؤنڈیشن پروردگار ان کی پوری ٹیم کو اللہ کریم اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ قاریان علاقہ، شرکائے مجلس جتنے بھی ہیں سب کی پریشانیاں سیدہ کے صدقے میں دور فرمائے، سب کی عزت و توقیر میں اضافہ عطا فرمائے۔ ایک دفعہ اور صلوات سے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ کوثر کی میں نے تلاوت کی ہے، ایک ایسا سورہ کہ جو اکثر آپ پڑھتے رہتے ہیں خود، ایک ایسا سورہ جس کے معنی سے آپ واقف ہیں، ایک ایسا سورہ کہ جس کو لے کر میں سمجھتا ہوں ان 20 روزہ مجالس میں آقا معذرت میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، آپ پیچھے بیٹھے تھے، میں نے آپ کو دیکھا، آپ آگے تشریف لے آئے۔ نہیں اس میں جگہ ہے آپ کی، 4 بندے پیچھے نہیں جائیں گے، آئیے صلوات پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد هدية اصل میں کافی عرصے بعد دوبارہ مدارس پڑھنا شروع کی میں نے، کیونکہ کافی علیل ہو گیا تھا، میں بیچ میں کافی بیمار ہو گیا تھا، اور جو ہے وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہوں شرح مدارس کے لیے، وہ بھی اس سال نہیں جا سکا تھا، لیکن مولانا صدا صاحب کو ہم نے ایک مجلس کے لیے دعوت دی تو انہوں نے فوراً ہی ہمیں بھی دعوت دے دی۔ ہمیں بلا تھا جی جناب، ایک ایسا سورہ جس کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اتنے عرصے سے یہ بھی ایک مختلف سی بات میں اس علاقے میں دیکھ رہا ہوں، 20 روزہ مجالس، یہ بھی آپ کو
سیدہ نے توفیق دی ہے کہ آپ اس انداز سے 20 روزہ مجالس میں انعقاد کریں. توفیق کی بات ہے. کتنے سارے 100 سے اوپر مجالس ہوتی ہیں اس ایام میں. ٹھیک ہے, جو مقاصد ہیں وہ بھی انہوں نے بھی ایک جملے میں بیان کر دیے گئے جی. تو ہم دو باتیں کر لیں اس سورہ کو لے کر. کوثر پر آپ نے بہت سی گفتگو سنی, یہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے. علماء اہل سنت نے بھی بہت کچھ لکھا, لیکن ایک گزارش کروں میں, میری اکثر یہ خواہش رہتی ہے کہ میرے الفاظ کے ساتھ رہیے, کیونکہ میں مزاجاً اپنے الفاظ میں بہت سی باتیں کر رہا ہوتا ہوں. شاید آپ نے تو ایک دفعہ سنی بھی نہیں جی. تو لکھا بہت سو نے کوثر کو لے کر, لیکن حقیقتوں کو چبا چبا کر بیان کیا. آپ تو کر دیجیے. ایسا بیدار مجمع بیدار ہے میرا. تو حقیقتیں کو چبا چبا کر بیان کیا. یہ دو لفظوں پر بڑا عجیب ماحول بنایا مسلمانوں نے. ایک لفظ مولا پر, ایک لفظ کوثر پر. وہاں پر بھی یہی بحث ہے کہ مولا کے معنی یہ, مولا کے معنی یہ, مولا کے معنی یہ. یہاں پر بھی کوثر کا بھی یہی. تو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنیے برادران, سن رہا ہوں کہ میری آواز کو بڑے غور سے سنیے گا. کوثر کو لے کر علماء اہل سنت کے بڑے راوی, بڑے مورخ, بڑے محدث, بڑے مفسر فخر الدین رازی, اس نے کہا کہ کوثر کے کچھ معنی ہیں, وہ چبا چبا کے اپنے ذہن میں رکھیے گا, بار بار ہم بات ریپیٹ نہیں کریں گے جی. کوثر کے معنی کیا ہیں؟ کہا کوثر کے معنی نہر کے ہیں. اچھا, آپ ترجمے سے واقف ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. جہاں تک میری آواز آ رہی, اگر معنی نہر ہیں تو ترجمہ آپ کیجئے, میرے حبیب ہم نے آپ کو نہر عطا کیا. نہر عطا کی. اچھا میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو نہر دے دیتا ہوں, آپ کہیں گے چلے اچھی بات ہے, زمین میری آباد ہو جائے گی. بس اتنا ہی ہوگا نا, کائنات تو آباد نہیں ہوگی. کیا کہہ رہا ہوں, اگر نہر کا ترجمہ کریں اتنا آتا ہے نا کل کوثر, اے میرے حبیب ہم نے تمہیں نہر دی. پھر فخر الدین رازی نے کہا نہیں, اس سے مراد حوض ہے. کون سا حوض؟ کا حوض کوثر. اچھا لفظ کیا ہے؟ آتینا, آتینا کا, آپ کو عطا کیا. اس کے بعد بھی تو جملے ہیں. اگر حوض کوثر لیا جائے وہ جو وہاں پر ہے, اگر وہ لیا جائے تو وہ تو ابھی ہے نہیں. بات کا مسئلہ ہے. حوض کوثر اگر مراد لی جائے تو چلیں یہ کہنا چاہتا ہے خدا کہ اے میرے حبیب میں نے تمہیں آخرت میں حوض کوثر دے دیا. یہی ترجمہ ہوگا حوض کوثر میں. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ کہ حوض کوثر, ان آتینا کل کوثر, آپ کو ہم نے حوض کوثر دیا, نہر دیا ہے. تو بھی آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر وہاں کا مسئلہ ہے وہاں نہر ملے گی. اچھا اگر یہاں کا بھی مسئلہ ہو تو مدینے میں نہر تو ہے ہی نہیں, مکے میں کوئی نہر ہے ہی نہیں. پتہ کون سی کی؟ میں وہ اس صفحے کی باتیں کرتا ہوں, اس صفحے کی بھی کرتا ہوں, اس صفحے کی باتیں بھی کرتا ہوں, ابھی اس صفحے کی بات کرتا ہوں. یہاں تک میری آواز جا رہی ہے. تو اگر وہ نہر حوض کوثر وہ وہاں ملے گی, یہاں تو آتا ہے نا کہ لفظ استعمال ہو کیا, عطا کر دیا. کر دیا تبھی تو کہا کہ اب تم نماز بھی پڑھو اور نہر بھی کرو.
اگر عطا نہ کیا ہوتا تو پھر یہ دو چیزیں کیوں طلب کرتا؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے قربانی دو. یعنی مقصد یہ کہ دے چکا ہے، نہر نظر آ نہیں رہی، کوثر کا معاملہ بعد کا ہے. ہو گیا یہاں تک؟ آگے چلتے ہیں. پھر کہا کہ اس سے مراد سلسبیل ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے راستہ مراد ہے. کون سا راستہ ہے؟ مدینے کی کوئی گلی جس میں مسلمان گم ہو جانے کی باتیں کرتا ہے؟ کوئی اور راستہ؟ کون سا راستہ دے رہی ہے؟ تو بہت ساری باتیں کرنے کے بعد پھر کہا قیل. اب یہ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو میں تھوڑا سا اس میں لطف بھی لے لوں گا. پھر لفظ استعمال کیا فخرالدین راضی نے، قیل اولادہ، کہ اور ان کی اولاد بھی مراد ہے. قیل کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ قیل کا لفظ یہاں جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ ہاتھ ہولا رکھو، ایسی ہو گیا نا، ہولا رکھو کیا کہتے ہیں؟ ہلکا ہاتھ رکھو، ہلکا ہاتھ رکھو، یہ جو بنا ہے نا ہلکا ہاتھ رکھو. تو یعنی ایک بات میں نے کہا نا چبا چبا کے بولا، تو کہا قیل. یعنی ایک یہ بھی ہے کہ ان کی اولاد مراد ہے. پھر دلیل بھی خود ہی دے رہا ہے، دلیل بھی، اور دلیل مضبوط دے رہا ہے. دلیل مضبوط کیا کہہ رہا ہے؟ انما نزلت هذه سورہ ردا علی من آباہ بعدم الاولاد. خود کہہ رہا ہے کہ یہ سورہ جو نازل ہوئی، اگر واضح کی بات سامنے کی باتیں آپ کے سامنے میں سبق سنا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، بزرگان کے سامنے. جی ابھی آپ کی بھی میں نے مجھے بتا دیا اللہ صاحب نے کہ آپ 1.5 گھنٹے بھی پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہم میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے. جی تو کیا کہا جی؟ انما نزل هذه سورہ، یہ جو نازل رد کے طور پر کس کے؟ جس نے کہا، میرے لفظ لیجئے گا، جس نے کہا کہ ان کے اب اولاد ہی نہیں ہے، اس کے رد میں اللہ نے یہ سورہ نازل کی. جب خود کہہ رہا ہے تو واضح ہے کہ مراد کون ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے. پھر خود ہی لکھتا ہے گا کون تھا، کس نے یہ کہا تھا؟ کہا کہ آس بن وائل. کون تھا آس بن وائل؟ کہا دشمن رسول تھا. دشمن رسول کون ہوتا ہے؟ جو رسول کے لیے طعنہ کرے. توجہ نہیں فرمانے میں کیا کہا، ایک دو باتیں کرتی میں نے اس میں بھی. جو رسول پہ طعن کرے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ دشمن رسول ہے. دشمن رسول نے کہا کب کہ جب پاک پیغمبر کے جو بیٹا تھا ابراہیم، جب اس کا انتقال ہو گیا تو کہا اب تو محمد کے اولاد ہے ہی نہیں. جملہ لیجئے گا میرا، علماء کی موجودگی میں اس کر رہا ہوں. اب تو آپ مجلسی لوگ ہیں، اب تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں، محمد کا دین آگے کون چلائے گا؟ مجھے واضح کرنا پڑے گا، اب تو محمد کی اولاد ہے ہی نہیں. جب ابراہیم کا انتقال ہو گیا اب تو محمد کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، محمد کا دین کون چلائے گا؟ دشمن تھا، جانتا تھا کہ اگر محمد کا دین کوئی چلا سکتا ہے تو اولاد ہی چلا سکتی ہے اور کوئی نہیں چلا سکتا. بات پہنچا سکتا ہوں، نہیں پتا ہے. ساری چیزیں رد ہو جاتی ہیں جی، ساری چیزیں رد ہو جاتی ہیں تو قلعے گرتے ہیں. پھر اسی لیے تو یہ ایام برپا کرتے ہیں. آپ نے 20 روزہ میں ڈالے ہوگی، مولا آپ کو سلامت رکھے. الہی آمین. جی تو جناب کیا کہا کہ یہ سورہ اس لیے نازل ہوئی. بولیے جناب سیدہ کی عظمتیں ہیں. نہر سے مراد کون سی؟ اچھا اگر وہاں سے لی جائے تو نہریں تو بہت ساری ہیں. کیا کیا نام ہے مولانا؟ رحیق نام ہے، رحیق. سلسبیل نام ہے. کئی نہر لبن بھی ہے، تسنیم بھی ہے کہ نہیں ہے؟ سلسبیل بھی ہے. یہ ساری نہروں کے نام ہے. کون سی نہر دی ہے بتا دو چلے اس کو، کون سی نہر دی ہے؟ رحیق دی ہے یا کیا؟ رحیق کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں گے کہ جناب یہاں سے رحیق وہ نہر ہے جہاں سے ابرار پانی پئیں گے. تسنیم وہ نہر ہے کہ جہاں سے اللہ سے خوف رکھنے والے پانی پئیں گے.
میں کچھ کہہ رہا ہوں. بسم اللہ. سب کی صفات بیان کی. اس نہر سے وہ پانی پیے گا, اس نہر سے متقی پیے گا, اس نہر سے خشیت اللہ رکھنے والا جو خوف و خدا رکھتا ہو, اس سے متدین پانی پیے گا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ نہر والا وہ نہر جو ان نہروں سے پانی پیے گا وہی متدین ہوگا, متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, خوف خدا رکھتا ہوگا, دیندار ہوگا. لیکن وہاں پر تفاصیل میں لکھا یہ ساری نہروں کا مرکز ہے کوثر. یہ ساری نہروں کا مرکز ہے کوثر. یعنی کیا مقصد ہوا؟ یہ تو کنایا تھا سارا جو رسول کے لیے بیان کر دیا. مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ابرار بننا چاہتا ہے, کوئی متقی بننا چاہتا ہے, کوئی دیندار بننا چاہتا ہے, کوئی خوف خدا رکھنا چاہتا ہے, کوئی انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے, وہ جب تک در سیدہ پر نہیں آئے گا نہ ابرار بن سکتا ہے نہ متقی بن سکتا ہے. بن سکتا نہیں. تو کنایا تھا. یہ بات کی گئی سیدہ عطا ہے. قرآن کو نہیں سمجھ لیں. قرآن کو صرف پڑھ لینا تو کافی نہیں ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں حافظ بن جاؤں اور رگڑتا پھروں میرپور ماتھیری کی گلیوں میں حافظ ہوں. کام چلے گا جب تک قرآن نہیں پڑھا گیا. کام سمجھو گے نہیں, قرآن نہیں ہوگا. قرآن ہے نا, اہمیت تو ہے قرآن کی. کہیں کہہ رہا ہے بتقرؤ کیا منا قرآن کے بارے میں تلاوت القرآن یخفف العذاب عن الوالدین. تلاوت القرآن یخفف العذاب عن الوالدین ولو کان من الکافرین. عجیب جملہ کہ یہ قرآن کی تلاوت سن لیں, نوجوان بھی سن لیں, مجلسوں سے لے کے بھی تو جانا ہے نا بہت کچھ ہدایت کے ساتھ ساتھ. جی تلاوت قرآن والدین پر سے عذاب کو کم کر دیتی ہے. جوان سمجھ لیں گے اگر قرآن پڑھو گے, جوان ہو تو کوئی ادھیڑ عمر ہو کوئی بھی, والدین پر سے عذاب کم ہوتا ہے. ولو کان من الکافرین, اگرچہ وہ کافروں میں سے ہو. جنت میں تو جائے گا نہیں, وہم فیہا خالدون, تو رہنا ہمیشہ, لیکن عذاب کم ہو جائے گا. انا من الکافرین. یہ اتنا اہم ہے قرآن کی تلاوت کرنا. کوثر سمجھ میں آتا نہیں. سمجھ میں آئے؟ ابھی بات کرتے ہیں. جی تلاوت قرآن اتنا ہے. آگے کیا تھا؟ ربۃ القرآن والقرآن یلعنہ. ربۃ عن القرآن والقرآن یلعنہ. قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کرتے. کیا کریں کہ قرآن نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھو, بھی پڑھنا ہے. صرف قسموں کے لیے نہیں ہو قرآن. رکھ متے سے جی ایسا نہیں ہے. قرآن جو پڑھتا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن, جتنا ممکن ہو سکے قرآن پڑھو. ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں کہہ رہا ہے کہ قرآن جو بھی پڑھے گا, کتنی لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں یلعنہ ان پہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے, کوشش بھی نہیں کرتے. ہمارے یہاں تو قرآن کی تفسیر کرنے کا بہترین ذریعہ یہ مجلس ہے. یہ مجلسیں پڑھنے کے بعد اگر انہوں نے کتاب نہیں بھی پڑھی ہوگی تو سورہ کوثر کی تفسیر پھر بیان کرے گا. یہ تو ان مجلسوں میں لطف ہے, سورہ کوثر کی تفسیر بیان کرے گا. ربۃ القرآن, قرآن پڑھتے ہیں لیکن یلعنہ, قرآن پر لعنت کرتا ہے. اچھا نماز کی کیا صورتحال ہے؟ سنتے رہیں. نماز کی کیا صورتحال ہے؟ نماز کے بعد اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ, پڑھو. ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں پر کیا ساہون کا لفظ استعمال کیا ہے؟ ساہون کا لفظ استعمال کیا ہے. کیوں؟ جو نماز کو ہلکا سمجھے, ویل اس کے لیے ویل ہے, وائے ہے اس کے لیے.
جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، تو پھر مجھے اب جملہ کہنے دیں کہ ہماری قرآن پڑھنا تو ایسا، ہمارا نماز پڑھنا ایسا، ہم مقابلہ ان سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا قرآن پڑھنا تو ایسا اور مقابلہ ویسوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا قرآن پڑھنا کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھیں تو قرآن لعنت کرے، نماز پڑھیں تو جو ہے وہ ویل کی باتیں کی جائیں، لیکن پاک پیغمبر نے کہا میری بیٹی سیدہ، میری بیٹی سیدہ یصلون علیہا 70,000 لفظ استعمال کیا جنامہ پر من ملک مقربین، کہا جب میری بیٹی سیدہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے 70,000 مقربین ملائکہ اس پر درود پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ صرف ملک پر آ کر رک جاتے تو بات ختم ہو جاتی، مقربین کا لفظ استعمال، مقربین سیدہ پر درود پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یعنی یہ روایتیں بتا رہی ہیں کہ سیدہ کا مقام اتنا عظیم ہے، تم کسی کی بھی عظمتیں بڑھانے کے لیے سیدہ سے ملانے کی کوشش نہ کرو، کوئی کائنات کی عورت، کوئی عورت سیدہ جیسی ہو کوئی بھی ہو نہیں سکتی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عظمتیں جناب سے آپ زیارت پڑھتے ہیں جی، جناب سیدہ کی زیارت پڑھتے ہیں، دیکھیں تھوڑا سا میرے ساتھ آئیے گا، میرے ذہن میں ایک چیز آ گئی، ٹھیک ہے تھوڑا سا میرے ساتھ آئیے گا۔ زیارت میں پڑھتے پڑھتے آپ ایک جگہ پہنچتے ہیں، جناب سیدہ کی زیارت پڑھتے ہیں، تھکے تو نہیں؟ میرے ساتھ رہیے گا، تھوڑا سا ذہن بھی ملائیے گا، پڑھتے پڑھتے تفاحۃ الفردوس لفظ پہنچتے ہیں، خدا کا واسطہ میرے ساتھ رہیے، تھکیے گا نہیں، تفاحۃ الفردوس بالخلق کا لفظ بھی ہے، تفاحۃ الفردوس بالخلق، اور آگے بھی التی وغیرہ سارا جملے موجود ہیں، میں صرف ایک لفظ کو لے رہا ہوں زیارت کے، بلکہ اگر جو ہے وہ آپ نے اس میں دلچسپی لی تو میں 3 زیارت کے اور لفظ لے لوں گا، تاکہ زیارت کی میرے ساتھ پہنچ جائے نا بچوں کو، نوجوانوں کو ہمارے۔ تفاحۃ الفردوس، تفاح کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت سیب، بات تو پہنچ گئی نا، ہو گیا نا، وہ فوراً آپ کا ذہن جو ہے نا معراج پہ پہنچا، فوراً آپ کے ذہن معراج پہ پہنچا۔ تفاحۃ یہ سارے وہاں جو کچھ بھی ہوا لے کے گیا خدا وہاں پر تفاحۃ الفردوس، جنت کا فردوس کا سیب، کس کے لیے کہا؟ جناب سیدہ کے، سنتے رہیے گا، جناب سیدہ کے لیے۔ اچھا یہ ابھی علماء کی موجودگی میں میں جسارت کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس یہ جملے مل رہے ہیں، میرے ساتھ ذہن ملائیے گا، ہمارے پاس یہ جملے مل رہے ہیں کہ جبرائیل نے سیب لا کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن منبع اور ماخذ کتب میں اگر دیکھیں تو اس میں جبرائیل ہے ہی نہیں۔ بطول لفظ بطول سمجھ آتے ہیں؟ لفظ بطول وہاں ہے ہی نہیں، منابع میں نہیں ہے کہ جبرائیل، خدا نے میرے ساتھ رہے گا، خدا نے دیا، خدا نے آپ کو میں رومال دوں، دے نہیں رہا، رومال دوں میں ہاتھ سے دوں گا، اب ہاتھ سے خدا ہاتھ رکھتا ہی نہیں، مجھے کچھ اندازہ ہو رہا ہے آپ پر سے پردہ چلے گئے، ابھی وہاں نہیں جانا ہے، وہاں نہیں جانا ہے، آپ پر سے پردہ چلے گئے نا، ابھی وہاں نہیں، خدا تو ہاتھ رکھتا ہی نہیں، وہ اپنا ہاتھ کسی اور کو کہتا ہے، اپنی آنکھ بھی کسی اور کو کہتا ہے، اپنا چہرہ بھی کسی اور کو، اپنا نفس بھی کسی اور کو کہتا ہے، اپنا قلب بھی کسی اور کو کہتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ جس کو کہتا ہے وہی علم اللہ ہے، وہی وجود اللہ ہے، وہی جب اللہ ہے، وہی ہے سب کچھ،
لیکن عجیب خدا ہے. عدالت کے لیے کم از کم 3 چیزیں تو چاہیے. آنکھ کے اشارے سے عدالت کرے تو آنکھ نہیں رکھتا, ہاتھ سے عدالت کرے تو ہاتھ نہیں رکھتا, زبان سے عدالت کرے تو زبان نہیں رکھتا. ہے عادل. اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس کی مظہر صفات عدلیہ کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے. بالکل ابھی میں فضائل علی میں نہیں جانا چاہ رہا, میں فضائل سجدہ میں رہنا چاہتا ہوں. جی ہاں تو ہے نہیں. ابھی اس کا مقصد کیا ہوا؟ جبرائیل ہے بھئی کہاں دیا؟ وہاں دیکھیں قرآن میں سورہ نجم آیت نمبر 8 اور 9. یہ 8 اور 9 کیا کہا؟ ثم دنا فتدلا, بس وہ قریب ہوا. میرے ساتھ رہے تھے. فتدلا اور قریب ہوا. تو کیا کہا؟ فکان قاب قوسین. جو کھینچتے تو بالکل قریب ہو جاتی ہے. قاب قوسین وہاں رک گیا, کہا نہیں او ادنا. مجلسی لوگ سنتے رہتے ہیں او ادنا, اس سے بھی قریب. اللہ جانے کتنا قریب, کتنا قریب. کبھی اگر موقع ملا تو قرب پر بات کروں گا. قریب ہے کہ اللہ کا قریب کیا, بس بات کریں گے. یہ ابھی نہیں ہو رہا, ابھی گفتگو کہیں اور چل جائے گی. بالکل قریب. سیب دیا, ہاتھ ہے نہیں. اس کا مقصد یہ ہوا, میرا جملہ لیجئے گا, اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہاں پر کن فیکون کی منزل ہے. میرے حبیب کے ہاتھ میں سیب ہو جائے. لفظ خود کا استعمال کیا ہے, بالکل کیا ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہاں پر بھی یہی بات کیا گیا, لیکن وہ نورانی سیب, وہ نورانی سیب وہ دے دیا. جی میرے ساتھ رہیے گا, وہ دے دیا, ہو گیا. اب اس سیب کے لیے پھر کیا کہا؟ تفاحت الفردوس, جنت کا سیب, والخلد, جنت کا سیب. ہو گیا. اچھا آگے, اس سے آگے جو ہے نا زیارت میں, جناب سیدہ کی زیارت میں ملتا ہے سللتا منہا انوار الائمہ. یہاں سیب ملا, وہاں انوار ائمہ آ گیا. زیارت جب ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں, اگر ہم اس کو دیکھیں گے لطائف اس میں بھی سللتا منہا انوار الائمہ. یہاں پر بات رکی کہ نہیں رکی. ایک جملہ اور بیان کر دوں میں. کیا کہا؟ ارخیتا. جملے لیجئے گا میرے, ارخیتا. ایمان کی بات تو یہ کہ دو ہمارے ذاکرین کہتے ہیں جملہ کھا دیا. 2 جملے تو آپ لگا گئے. میں نکل بھی آیا اس سے کیونکہ بات طولانی نہ ہو جائے. کافی دیر ہو گئی ہے, اور مزید دیر نہ ہو. جی کیا کہا؟ ارخیتا, ارخیتا دونہا, ارخیتا دونہا حجاب النبوہ. ارخیتا دونہا حجاب النبوہ. یہ جو فاطمہ کا نور ہے, نور, یہ نبوت کے حجابوں کے پیچھے ہے. ارخیتا کو کئی جگہ استعمال کیا, نرمی میں, آسانی میں, بہت سارے ہو. کیونکہ آپ کا ذہن واجہ ہے نجف کے لوگ ہیں, اس لیے میں تھوڑا سا وضاحت کر رہا ہوں, پھر بات ہوگی. جی ارخیتا دونہا حجاب النبوہ. سیدہ کا نور حجاب نبوت, حجاب نبی نہیں کہا, حجاب رسول نہیں کہا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ حجاب نبوت کے پیچھے ہے. اگر سیدہ کو سمجھنا ہے تو نبوت سے نبی سے نہیں, نبوت سے حجاب ہٹانے پڑیں گے, ہٹانے پڑیں گے. جب سمجھ میں آئے گا کہ سیدہ کیا ہے. یہ ہے خاتم الانبیاء, سید الانبیاء. کسی نبی میں بھی, انبیاء میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ نبوت سے حجاب ہٹائے. فضائل کس منزل پہ لائے ہوں دیکھیں گے. اگر میرے ساتھ ذہن چل رہا ہے تو کس میں انبیاء میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ان حجابوں کو نبوت سے ہٹائے تو سیدہ کا اندازہ ہو. اس لیے کتنے ہی ہمارے مورخین نے, ہمارے محررین نے لکھ دیا فاطمہ بس فاطمہ ہے.
فاطمہ ہے. جب انبیاء مل کر بھی نبوت کی مہربانی، انبیاء مل کر بھی نبوت سے وہ چہرے نبوت کے نقاب پلٹ نہیں سک سکتے. میری مسلمان تیری اوقات کیا ہے کہ تو سیدہ کے مقابلے میں کسی عورت کو لے ایک دفعہ اور اجتماعی درود پڑھیں محمد والے. بالکل تھوڑا سا اس طرح محمد والے محمد باواز بلند تر صلوات. مولا مشکل کشا 5 12 14 دے صدقے تمہاں دے بچن کے موسیٰ گر کربلا انشاءاللہ چہلن دے وٹی دے باواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. مرحبا مرحبا. بسم اللہ. مقام سیدہ کبھی فضائل کو زیارات میں دعاؤں میں اس طرح بھی پڑھا جائے. مقام منزلت جناب سیدہ کیا ہے جی؟ کوئی آسان نہیں ہے یہ زیارتیں، یہ دعائیں. اور خود سیدہ اور رسول آئے گھر پر جناب سیدہ کے، تھکے تو نہیں؟ آج پیغمبر آئے خانہ جناب سیدہ میں اور کہا بیٹی مجھے آج کھانا آپ کے یہاں کھانا ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے بزرگان جو دیوار سے لگے ہیں وہ بھی بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، وہیں سے مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں. سلامت رہیں، خوش رہیں. جی بیٹی مجھے کھانا آپ کے یہاں کھانا ہے. باپ کو بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور بیٹیوں کو باپ پہ بڑا فخر. اور باپ کون اور بیٹی کون؟ کہلانا ہے کیا کہلانا ہے؟ بیٹا آپ کے گھر کھانا کھانے بابا حاضر. بالکل آئیں بابا بیٹھے تشریف کرتے آ گئے. علی بھی آ گیا، حسن بھی آ گئے. آئیں جناب سیدہ فضا گھر میں کھانا ہے؟ نہیں تم تو رہیے گا. فضا نے کہا نہیں شہزادی کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے سیدہ ہی کہہ سکتی ہے. میں کہتا ہوں میری جملے لے لیا کہیں حجرے میں جائے نماز بچھی ہوئی تھی، آنکھیں بند کی دست سے دعا بولا. جملے سنیں گے. جملے کیا ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ اے میرے اللہ تیرا حبیب آیا ہے، نہیں میرا بابا آیا ہے، یہ نہیں کہا. میرا بابا آیا ہے یہ نہیں کہا، میری عزت رکھ لی یہ نہیں کہا. اے میرے اللہ تیرا حبیب تیری بیٹی کے آیا ہے. تیرا حبیب تیری بیٹی کے یہاں ہے اور تام چاہیے. آنکھیں کھولیں سامنے تشت رکھا کھانے کے. مجھے آپ بتاؤ صدیق کون، صدیقہ کون؟ جو کہے وہ سچ ہو، جو کہے وہ سچ ہو جائے. فرق ہے جی. دعا کی آنکھیں کھولیں سامنے کھانا رکھا ہے. فضا جی شہزادی کھانا لے جاؤ. میں نے کھانا لے کر شہزادی کو دیکھا، وہ بھی تو فضا تھی، وہ بھی فضا تھی. کھانا لائی لا کے رکھ دیا.
آ گئی، حسین بھی آ گئے، بچے آ گئے، علی بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے. سنیے گا میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرے لفظ لیجئے گا. کھانا رکھ دیا بابا، بسم اللہ، طعام حاضر ہے. ابھی شروع کیا، دروازہ بجا. آپ کا ذہن وہاں نہ جائے، امون الطعام یہ وہاں نہیں ہے، یہ وہاں نہیں ہے، یہ سنیے گا. بچے بیمار نہیں ہیں، سنیے گا جی. کھانے لگا، دروازہ بجا. ابھی پوچھنا تو علی کو چاہیے، گھر علی کا ہے. سیدہ پوچھتی، رسول نے فوراً کہا کون؟ اس نے کہا یتیم ہوں. کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا کھانا چاہتا ہوں. رسول جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، رسول نے کہا جا اللہ سے مانگ. اللہ سے مانگ. شہزادی بھی دیکھ رہی ہے اور رسول بات کر رہے ہیں، علی بھی دیکھ رہے ہیں، حسنین بھی. جا اللہ سے مانگ. لیکن رسول نے کہا ہے خاموشی. پھر کھانا شروع کیا، پھر دروازہ بجا. پھر رسول نے کہا کون؟ ایک جملہ لے لیں پہلے، یہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ ایک دفعہ ریپیٹ کریں. پکا مطمئن؟ اب یہ لفظ ذہن میں رکھیے کہ کھانا جنت کا ہے. ٹھیک ہے. کہ کون؟ کہ اسیر ہوں. کہ کیا چاہتا ہے؟ کہ کھانا. کہ جا اللہ سے مانگ. پھر کھانا شروع کیا، پھر دروازہ بجا. کہا کون؟ رسول کہہ رہے کون؟ کہا مسکین ہوں. کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا کھانا چاہتا ہوں. کہا جا اللہ سے مانگ. کھانا کھا لیا. اب بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا. اس نے کہا بابا آپ کو تو پتا ہے اس دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں. کھانا کہاں کا ہے؟ کھانا کہاں کا ہے؟ اس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں. جملے لے لیجئے گا، آگے بڑھ جاؤں گا. خالی ہاتھ جاتا نہیں. یہ آج کیا ہوا؟ سوال کر رہی ہیں، اعتراض نہیں کر رہی. سیدہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے نا سب کچھ. کیا آج کیا ہوا؟ کہا بیٹا وہ شیطان تھا. وہ شیطان تھا. تاریخ نے اتنا بیان کر کر کہا اچھا، اور وہ ورقہ تبدیل ہو گیا. تاریخ نے اتنے بیان کیا. لیکن اس واقعے سے بہت کچھ مل گیا. کیا مل گیا جناب؟ یہ مل گیا بالکل واضح. اس آیت میں مل گیا کہ آیا مسکین بن کر، یتیم بن کر، اسیر بن کر آیا، کھانا نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ کھانا جنت کا تھا. تو رسول سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ جنت کا کھانا لینے کے لیے آیا تھا. جانتا تھا کہ یہ جنت سے آیا ہے. اللہ نے اس کو مردود قرار دیا تھا. اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا. اللہ نے اس کو مردود قرار دیا تھا. آ گیا، آج تو نے منگوایا جنت کا کھانا. کھانا کھانے کے لیے آ گیا. جس کو اللہ اپنی بارگاہ میں مردود قرار دے دے سیدہ، وہ تیری بارگاہ میں بھی مردود ہے. چاہے اس کو طعام نہ ملے یا اس کو جواب سلام نہ ملے. سیدہ کے دروازے پر طعام نہ ملے، مردود. دیکھیں امیر، میں وہی عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم سے ہمیں کہتے ہیں میں تبرہ پڑھتا ہوں. ہم پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سارے مسلمان تبرہ پڑھتے ہیں. کیا یہ غیر المغضوب ہے، غیر المغضوب ہے، غیر المغضوب ہے، غیر المغضوب ہے. کرتے ہیں؟ میں تبرہ کر رہا ہوں. ہاں کر رہا ہوں. تم لے لیں گے؟ میں تبرہ کر رہا ہوں. ہاں میں کر رہا ہوں. کسی کا نام بھی نہیں لے رہا. جانتا بھی ہوں کس کو کہہ رہا ہوں.
ظاہری موضوع ہے، پاک پیغمبر نے یہ کلیہ بتا دیا. اچھا دیکھیں آپ اور میں، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم رسول کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے. کوئی بولیں ہمارا قصور ہے ہم رسول کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے. اگر ہم رسول کے زمانے میں پیدا ہوتے تو ہم بھی رضی اللہ ہوتے. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میرے سنی کیا بھائیو، توجہ کرو ان چیزوں کو. آج کا ہر مسلمان توجہ کرے. یہ ہمارا قصور ہے ہم رسول کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے. وہاں اس وقت پیدا ہوتے تو ہم بھی رضی اللہ ہوتے. رضی اللہ کا معنی کیا ہے؟ رضی اللہ ان کا، اللہ آپ سے راضی ہو، انہوں اس ایک مرد سے راضی ہو، انہا اس عورت سے راضی ہو، انہم سب سے راضی ہو. یہی ہے نا. یہ ضمیریں پلٹ رہی ہیں صرف اور تو کچھ بھی. اللہ راضی رضائیت کا مسئلہ ہے تو ہمارا قصور ہے. ہمارا رضی اللہ نہیں ہو سکتے. اللہ کے حبیب نے واضح طور پر اس صفحے کی کتابوں نے بھی لکھا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس صفحے کی کتابوں نے بھی لکھا، اس صفحے کے علماء نے لکھا، اس صفحے کے علماء نے لکھا کہ پاک پیغمبر نے کہا کہ جس سے زہرا راضی اس سے میرا رب راضی. آج سے لے کر قیامت تک جس سے راضی وہی تو رضی اللہ ہے. مجلس میں آنا بتا رہا ہے، آپ کا اس مجلس میں آنا بتا رہا ہے، آئین مجلسوں کا انعقاد کرنا بتا رہا ہے کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہے، سیدہ بھی آپ سے راضی ہے. ہمارا قصور تو نہیں ہے نا کہ ہم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے. سیدہ راضی ہوں. باتیں تو اور بھی کی جا سکتی ہیں. مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ. مولانا امام صادق علیہ السلام کا زمانہ. ایک شخص آیا، مولانا امام صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور کھجوریں تناول کر رہے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے. ایک شخص آیا آگے بیٹھا، مولانا نے کہا، مولانا فرماتے ہیں کھائیے. اس نے نہیں مانا. کہا کھاؤ، اچھی کھجور ہے. کہا نہیں مولانا میں ایک ایسا منظر دیکھ کر آ رہا ہوں کہ میرا من نہیں ہے. کہ میں ایسا منظر دیکھ کر آ رہا ہوں میرا دل چاہ نہیں رہا، من نہیں ہے میرا. کہ میں کہہ رہا ہوں نا کھاؤ. اب امام تھے، اٹھایا ایک کھجور کھائی. مولا بھی کھا رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کھا رہے ہیں. مولانا نے کہا کھاؤ. کہ نہیں مولانا بس. اچھا کیا دیکھ کر آ رہا ہے جس کی وجہ سے تیرا من نہیں ہے؟ سنیں گے کیا کہ آقا آپ کو معلوم ہے مولانا بازار میں حکومت کے سپاہی گھومتے رہتے ہیں. پھر کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، میرے سامنے ایک ضعیفہ تھی. اس ضعیفہ کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گئی. گری تو اس کے پہلو پر چوٹ لگی. تو اس کی زبان سے نکلا یا زہرا. کہتے ہیں سپاہی قریبی تھے بالکل، جیسے ہی کہا یا زہرا آپ کے قاتلوں پر لعنت ہو. تو ایک سپاہی نے تازیانہ اٹھا کر اس کو مارنا شروع کیا. اس کی چیخیں نکل گئی. پھر اس کو اٹھایا اور اس کو لے گئے. مولا جو کھجور کھا رہے تھے نا، مولا کا ہاتھ رک گیا. مولا کا ہاتھ رک گیا. ایک دفعہ
مولانا نے کہا پھر کیوں؟ کہا مولا اس کو قاضی القضات کے پاس لینا ہے، سزا ملے گا، سنی گا سزا، اپنی عظمتوں کو سمجھو۔ جیسے مولانا نے سنا کہ اس کو لے گئے قاضی القضات کے پاس، فوراً وہیں سجدے میں چلے گئے اور کہا پروردگار یہ میری دادی سے محبت کرنے والے ہیں، سجدے امام ہے، سجدے میں ہم اپنی منزلوں کو سجدے میں گر کے کہہ رہے ہیں پروردگار یہ میری دادی سے محبت کرنے والے ہیں، کرم فرما۔ وہاں جو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا نا، وہ ایک دم سے کوئی عارف ٹائپ کا آدمی تھا، اس نے کہا یہاں امام جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، وہاں اس کو پکڑ کر لے کے گئے، فوراً دوڑا کہ دیکھتا ہوں امام کی دعا کا اثر کیا ہے۔ دوڑتا وہ وہاں گیا دربار میں جہاں قاضی القضات کا تھا، اس عورت کو لی کھڑے ہوئے تھے، تالیاں ہاتھوں میں تھے، قاضی القضات نے کہا کیا مسئلہ ہے اس عورت کے ساتھ، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ گری، ٹھیک، کہا کہ اس نے جو ہے وہ فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت کی، دشمن تھا لیکن یہاں دعا کرنے والا امام تھا۔ اس نے کہا قاضی القضات نے ممبر سے بیٹھ کر کہا تو اس نے غلط کیا کہا، صحیح تو کہا۔ محمد کی بیٹی تھی، غلط کیا کہا؟ کہا اس کو پیسے دو، جانتی تھی نا یہ بھی کہ یہ ہے تو دشمن، پیسے دیے 200 درہم 400 جتنے وقت چاہیے، اس نے منع کر دیا نہیں ہوں گے، بس مجھے جانے دو، چھوڑ دیا۔ یہ شخص جو دیکھا اس نے یہ شخص لوٹا اس کے قریب گیا اور جیسے وہ آگے بڑھنے لگی تو اس سے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ تجھے سزا کیوں نہیں ملی؟ بتاؤ تجھے سزا کیوں نہیں ملی؟ تو جانتی نہیں وہ دشمن ہے اہل بیت کا، کہا جانتی ہوں، یہی تو تعجب ہے۔ اس لیے سزا نہیں ملی کہ مولا جعفر صادق سجدے میں تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، سجدے میں تیرے لیے دعا کر رہے تھے، اس لیے تجھے سزا نہیں ملی۔ کہ چاہے گی امام کا شکریہ ادا کرنا؟ ہاں مجھے امام کے پاس لے چلے۔ آئی جملہ سنیں گے، امام کے پاس لے کر آئے اور امام نے اس کو دیکھا، اس نے امام کو دیکھا اور ہاتھوں کو باندھ کر کہتی ہے مولا آپ کی میں شکر گزار ہوں، آپ نے مجھ حقیر و فقیر کے لیے دعا کی۔ تو مولا جعفر صادق کہتے ہیں کہ شکر گزار تو میں تیرا ہوں۔ مولا سجاد کے جملے بھی پتہ ہوں گے، مولا سجاد کے جملے بھی آپ کے ذہنوں میں آ گئے ہوں گے نا، کیا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کہتا ہے شکریہ تو میں تیرا ادا کروں، تو میری دادی سے اتنی محبت کرتی ہے، ان کے ظالم و مظلوم کرنے والوں سے تو نفرت کرتی ہے، مجھے پتا ہے کہ تو اس وقت بہت ہی مجبور بھی ہے، لاچار بھی ہے، غریب بھی ہے، تو نے وہ پیسے کیوں نہیں لیے؟ امام کہہ رہے پیسے کیوں نہیں لیے؟ کہا مولا پھر آپ جب سب کچھ جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ آپ کا دشمن، میں آپ کے دشمن سے پیسے نہیں لے سکتا۔ امام نے کہا اس کو ہدیات اور نذرات دو، اس کو رخصت کرو یہاں پر۔ عظمت جناب سید تاریخ کا ایک پہلو پڑھو، کربلا کے واقعے کے بعد ایک بزرگ شخص مدینے سے، اب ذہن کو ملا لیجئے گا خود ہی، اب مجلسی لوگ ہیں، کربلا کے واقعے کے بعد ایک بزرگ پیر سے مدینے سے چلا شام، توجہ ذہن ملا لیجئے گا، شام پہنچا
یزید کے پاس پہنچا، یزید نے اس کو احترام دیا، کھانا نے کھایا، بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ پھر اس نے کہا، اور بھی افراد بیٹھے ہیں، جملہ سنیں گے، اس نے کہا یزید سے، یزید تو نے حسین کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، حسین کے جوانوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے، حسین کے بچوں کو بھی تو نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے، حسین کے خیموں کو بھی تو نے ہاتھ لگا دیا، لیکن یزید تو رسول کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے آیا، کہتے بازاروں میں لیا، یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ یزید نے جب یہ سنا نا کہ یزید تو رسول کی بیٹیوں کو بازار میں لیا، یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا، یزید کو غصہ آ گیا۔ یزید اٹھ کے گیا کمرے میں، باہر آیا، ایک خط اس کے ہاتھ میں تھا، خط دکھایا اور کہتا ہے کہ یہ دیکھ، تو نے جملہ کا کیا کہا کہ میں بازاروں اور درباروں میں رسول کی بیٹیوں کے لیے آیا، یہ دیکھ، یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہ تیرے باپ کا خط ہے جو میرے باپ کو لکھا تھا۔ مسائب تو وہی ہے جو سنتے رہتے ہیں، مسائب وہی ہے جو کرم ہے بی بی کا کہ ان کی بات آتی ہے، اللہ ناسوں کو قبول فرمائے، جناب سید ناسوں کو قبول فرمائے۔ جی کہا تیرے باپ نے میرے باپ کو یہ خط لکھا تھا، اس میں کیا ہے؟ اب وہ خط پڑھ کر سنا رہا ہے یزید، کہا کہ اس میں لکھا، تیرے باپ نے میرے باپ کو لکھا کہ جو حاکم تھا، جو صاحب منصب تھا، اس نے چاہا تھا کہ علی سے بیعت لے۔ میرے ساتھ ذہن ملا لیجیے، علی سے بیعت لے، وہ صاحب منصب مدینے سے باہر چلا گیا۔ یہ لکھ رہا ہے اپنے خط میں، خود لکھ رہا ہے، میں نے دو آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ در سیدہ پر اور علی کو لے کر آؤ۔ کیوں؟ کہا بیعت لینی ہے۔ گئے دو آدمی، واپس آ گئے، فضا نے کہا نہیں آئیں گے، آگے کہا وہ نہیں آ رہے۔ 5 آدمیوں کو پھر میں نے بھیجا، خود کہہ رہے 5 آدمیوں کو میں نے بھیجا، 5 آدمیوں کو میں نے بھیجا، علی کو لے کر آؤ، نہیں آئے۔ کہتے پھر میں 50 آدمیوں کو تلواروں اور نیزوں اور لکڑیوں کے ساتھ لے کر چلا، اور میں نے کہا کنفذ، لکڑیاں بھی جمع کرو، آگ جلانے کے وسائل بھی لے لو۔ آ گئے ہم دروازے پر، تب کوئی بات کیا، وہاں سے سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ ایک جملہ کون بیچ میں روک کر میں، ایک جملہ کون؟ اگر فاطمیہ سے، جگہ فاطمیہ سے کسی نے یہ کہا تھا، آپ بہت پڑھ چکے ہوں، مجلسوں میں گیا ہوں، اگر فاطمیہ سے کسی نے یہ کہا تھا کہ علی تو مرد تھے، شجاع تھے، دروازے پر سیدہ کو جانے کیوں دیا؟ جانے کیوں دیا؟ فاتح خیبر تھے، تو فاطمیہ جو ہے تڑپ گئے، تڑپ کے کہتے ہیں تو نے تاریخ پڑھی نہیں ہے، علی تو جانا چاہتے تھے، فاطمہ نے جانے نہیں دیا۔ تو کیا سنیں گے؟ فاطمہ نے جانے نہیں دیا، جو کچھ علی پر گزرنا تھا وہ سب کچھ سیدہ پر گزر گیا۔ پروردگار ان آوازوں پر رحمت فرمائے، ان آوازوں کو، ان آنسوں کو بارگاہ میں سیدہ کے صدقے میں قبول فرمائے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ ایک جملہ تو آئیے میرے ذہن میں، یہ کہتا ہے کہ میں دروازے پہ پہنچا، میں نے کہا دروازہ بجائے کھولو، سیدہ نے کہا کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ علی کو باہر بھیجو۔ کہا علی نہیں آئیں گے۔ کہا کہ میں نے کہا کہ میں دروازے کو توڑ دوں گا، آگ لگا دوں گا۔ تو محمد کی بیٹی نے کہا کہ اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس پر رسول قرآن کی تلاوت ہے، اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس پر رسول سلام پیش کرتے تھے۔ کہا کہ ہم آگ لگا دیں گے۔ کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا، لکھ رہا، مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کنفذ کو کہا آگ لگا دو۔
خبیث تھا نا کنفر، آگ لگا دی. یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ اتنا غصہ تھا میں نے پورا دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، میں نے لاتیں مارنا شروع کیا. کہتا ہے میں نے لاتیں مارنا شروع کی. کہتا ہے میں نے لاتیں مارنا شروع کی. میں لات مارتے گیا جب تک کہ دروازہ ٹوٹ نہیں گیا. کہتا ہے جب میں نے لات زور سے ماری تو وہ دروازہ ٹوٹا. دروازہ ٹوٹ کر گرا. گرا کہاں؟ زمین پر نہیں گرا، سیدہ پر گرا. کہتا ہے سیدہ پر گرا. میں کیل کا وہ واقعہ بھی بیان نہیں کر رہا جو سیدہ پر گزر گئی. یہ کہتا ہے، میں اس کے جملے میں کہتا ہے کہ جب ہم چلے تو میں نے 11 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا. 50 میں سے 11 آدمی کو ہم نے ساتھ لیا. کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ دروازہ تھا، دروازے کے پیچھے سیدہ تھی، سیدہ کے پیچھے دیوار تھی. ہم 11 آدمی ٹکراتے ہوئے ہم گزر رہے تھے اور سیدہ کی زبان سے نکل رہا تھا یا مہدی ادرکنی، یا مہدی ادرکنی. آخری جب بندہ جب گزرا تو ایک دفعہ میں نے یہ جملے سنے کہ فاطمہ، رسول کی بیٹی فاطمہ نے کہا کہ فضا مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا. فضا مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا. کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا. آگے بڑھ کر میں نے چاہا، جملہ مجھے ذہن میں نہیں کہ گلے میں رسی ڈالنی چاہیے علی کے یا ہاتھوں میں رسی ڈالنی چاہیے. کہ جب میں نے علی کے، میں الفاظ اپنے الفاظ میں جو اکثر مسائل سے پڑھ جاتا ہے، میں نے چاہا کہ علی کے گلے میں رسی ڈالوں تو میری تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے اور علی کے درمیان میں سیدہ کو پایا. کیا سننے والا ہے؟ میں نے اپنے اور علی کے درمیان میں مجھے تعجب ہوا، یا اللہ یہ اتنی اس کیفیت میں خاتون، اس کیفیت میں یہ علی کی کیسے پاسدار بنی ہوئی کھڑی ہے. کہا کہ اے فلاں کے بیٹے یاد رکھ، جب تک میں زندہ ہوں میں علی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں. کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ، سنے کا نظارہ ہو اسی لیے تو ہم روتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، میرا ہاتھ بلند ہوا. جب میرا ہاتھ نیچے آیا تو سیدہ کے گوشت مارے. کربلا میں سکینہ کے تماشے لگے تھے. چاچا چاچا کہہ کر یہاں سیدہ کس کو پکارا. کہتے ہیں میں نے یہ رسی ڈالی، میں نے کھینچنا شروع کیا. لیکن میں نے کھینچنا شروع کیا. میں کھینچ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ سیدہ نے، رسول کی بیٹی فاطمہ نے علی کے دامن کو پکڑ رکھا تھا. جیسے جیسے میں علی کو کھینچ رہا تھا سیدہ کے ساتھ ساتھ. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ میں نے صاحب منصب کو جا کر سنایا کہ یہ سب کچھ ہوا وہاں پر علی کے گھر میں، تو ایک دم فوراً صاحب منصب نے، آپ ذہن میں ڈالیے گا، صاحب منصب نے کہا تو بچوں کی صورتحال کیا تھی، سیدہ کی صورتحال کیا تھی. جب یہ دامن کو پکڑا ہوا تھا، کہا میں نے کنفس کی کمر میں جو تازیانہ بندھا ہوا تھا میں نے کھولا اور کھول کر سیدہ کے ہاتھوں سیدہ نے ہاتھوں کو چھوڑ دیا. کہا بچوں کی کیفیت کیا تھی؟ کہا بچے نانا کے روندے کی طرف ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کہہ رہے نانا آج ہم اتنے لاوارث ہو گئے، ہماری ماں کو بھی مارا جا رہا ہے، ہمارے بابا کے گلے میں بھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار ان آبادوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آہوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بطول فاؤنڈیشن کے تین کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس فرش کے صدقے میں عظمت جناب سیدہ کے صدقے میں جو بیمار ہیں، جو بھی بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما.
جو انتقال فرما چکے ہیں، خصوصاً اس علاقے سے وابستہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ جس گھر میں اس وقت اس مجلس کا انعقاد ہے، پروردگار سیدہ کے صدقے میں اس گھر پر، گھر والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کو آل محمد کی تعلیمات سے آراستہ فرما، علماء کرام کو طول عمر و شفا یابی عطا فرما، منتقم کربلا کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار و زمان میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔